السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہربل اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہمیں بات کرنی ہے وہ ہے خربوزہ، کہ خربوزے کے استعمال سے ہم کون کون سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ اس موضوع پہ آج کی ہماری ویڈیو ہے، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک آپ لازمی دیکھا کریں اور آگے شیئر بھی کیا کریں، کہ شاید آپ کی وجہ سے، آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کوئی اور بھی اس سے فائدہ حاصل کرے گا، تو یقینی طور پہ اس کا اجر اور ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ دیکھیں، انسانی صحت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مرہون منت ہے، اور ہمیں ایسی جو مفید باتیں جو ہوتی ہیں، جو اچھی باتیں ہوتی ہیں، وہی ہم لوگوں میں شیئر کرتے ہیں تاکہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں۔ تو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جیسا کہ خربوزے کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ آج کی ہماری ویڈیو خربوزہ کے حوالے سے ہے، تو خربوزہ بنیادی طور پہ انسانی صحت کے لیے بڑا ہی مفید قسم کا ایک پھل ہے، جس کو اگر ہم اپنے روزمرہ روٹین میں، جو اس کا سیزن ہوتا ہے، یعنی یہ اب مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہے، تو اگر ہم اس کو اپنے استعمال میں رکھتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے بے انتہا فوائد ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ جن لوگوں کو خاص طور پہ جو قبض رہتی ہے، جو قبض کے جو مریض ہیں، ان کو یہ یقینی طور پہ فائدہ مہیا کرتا ہے۔ تو ایسے جو قبض کے جو مریض ہیں وہ ڈیلی روٹین میں رات کا کھانا ہلکا پھلکا کھائیں، اور ایک خربوزہ جو ہے وہ آپ کاٹ کے وہ آپ کھا لیں، تو انشاءاللہ صبح آپ کو پاخانہ بالکل نارمل روٹین میں قبض کے بغیر انشاءاللہ آئے گا۔ تو اس کے علاوہ خربوزہ معدے کے اوپر اس کے بہترین فوائد ہیں، کہ جن لوگوں کو معدے میں گیسز رہتی ہیں، تیزابیت رہتی ہے، جلن رہتی ہے، اگر وہ اس خربوزے کا استعمال اگر کرتے ہیں تو انشاءاللہ چند دنوں میں ان کی جو معدے کے اندر جو تیزابیت ہے، جلن ہے، افارہ گیس جو بنتی ہے، یہ انشاءاللہ یہ ایسا ایسا ختم ہونا شروع ہو جائے۔ اچھا، اس کے علاوہ خربوزہ جو ہے یہ جن لوگوں کو گردے کمزور ہوتے ہیں، گردے پراپر طریقے سے فلٹریشن نہیں کر رہے ہوتے، پیشاب صحیح طریقے سے نہیں بنا رہے ہوتے، یا جن کو مثانے کے اندر کئی پرابلمس ہوتی ہیں، مثانے میں جلن کی کیفیت رہتی ہے، تیزابیت کی کیفیت رہتی ہے، پیشاب جل کر آ رہا ہوتا ہے، تو ان کے لیے بھی خربوزہ بے انتہا مفید ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور جو میں آپ کے سامنے ایک بات گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، کہ جن لوگوں کو پتھری بن جایا کرتی ہے، عمومی طور پہ لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جی ہماری پتھری پہلے، ہماری 2-3 ماہ پہلے، 6 مہینے پہلے گردے کے اندر بنی تھی، لیکن وہ ہم نے مختلف ادویات استعمال کی تو وہ نکل گئی، لیکن اب دوبارہ جو ہے وہ گردے میں پتھری بننا شروع ہو گئی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بھی خربوزہ بے انتہا مفید ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ صبح و شام، بلکہ دن میں 3 مرتبہ وہ خربوزے کا استعمال کریں، یعنی کم از کم 1 کلو 1.5 کلو خربوزہ ڈیلی روٹین میں وہ کھائیں، تو انشاءاللہ چند دنوں میں ان کی جو پتھری گردے کے اندر جو پیدا ہو رہی ہے، جو بن رہی ہے، وہ انشاءاللہ ایسا ایسا ریزہ ریزہ ہو کر خود بخود باہر خارج ہو جائے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو اس کے چھلکے ہیں، یعنی جو خربوزے کے جو چھلکے، ہم ایسے ہی خربوزہ کھا کے چھلکوں کو ہم ضائع کر دیتے ہیں، تو آپ چھلکوں سے بھی بے انتہا فوائد حاصل کر سکتے ہیں، کہ جو خربوزے کے جو چھلکے آپ نے خشک کیے ہوئے، سائے میں خشک کریں ان کو، اور خشک کرنے کے بعد ان کا پاؤڈر بنا کے رکھ لیں، تو جن لوگوں کو یہ پیشاب کے جو مسائل ہوتے ہیں، گردوں کے جو مسائل ہوتے ہیں، یا گردوں میں پتھری وغیرہ بن رہی ہوتی ہے، تو یہ اگر وہ تھوڑی مقدار میں، یعنی یہ چھوٹا جو چائے والا چمچ ہے، یہ 1/2 چمچ، اگر اس کو پانی میں ابال کے اگر وہ پانی چھان کے پی لیتے ہیں دن میں کم از کم 3 سے 4 مرتبہ، تو آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ ان کے جو گردے کے جو اندر جو پتھری پیدا ہو رہی ہے، جو پتھری بن رہی ہے، وہ ایسا ایسا خارج ہونا شروع ہو جائے گی۔ یعنی یہ اس کے جو چھلکے ہیں یہ بھی بے انتہا فائدہ مند ہے۔ اچھا، خربوزہ بنائی طور پہ جتنا، جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا کہ خربوزہ جتنے یہ پیشاب کے جو مسائل ہوتے ہیں ان میں یہ مکمل بہترین کردار ادا کرتا ہے، یعنی خربوزہ صرف معدے، نظام کے اوپر یہ کام نہیں کرتا ہے، بلکہ یہ جتنا یہ گردوں کا جو کام ہے، جو پیشاب بنانا یا پیشاب باہر خارج کرنا، مثانے کے اندر جو تذابیت، جلن، یا اس ٹائپ کے جتنے ایسے مسائل ہوتے ہیں، پیشاب کی نالی میں سوزش برہم ہو جاتی ہے، نالی کے اندر جلن کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جلن رہتی ہے،
تو وہ اگر اس کو استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ چند دنوں میں یہ خربوزے کی وجہ سے جو ہے یہ ان کی جو جسمانی جتنی ایسی کیفیات ہیں وہ انشاءاللہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اچھا اس کے علاوہ خربوزہ جو ہے یہ کھانے کے بعد کھانا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ یہ کھانے کو پراپر طریقے سے ہضم بھی کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک قدرتی اللہ نے ایسے ایسڈ پیدا کیے ہیں جو کہ آپ کے نظام انہضام کے اوپر بہترین کردار ادا کرتے ہیں اور آپ کے کھانے کو بھرپور طریقے سے ہضم کر دیتے ہیں۔ اچھا اس کے علاوہ جو جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا کہ یہ جتنا یہ نظام کا نظام اخراج کا جو سلسلہ ہے، تو جتنے یہ فضلات یہ آندوں کے اندر جم جاتے ہیں، تو یہ آپ اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو یہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ نظام اخراج جو ہے یہ بھی پراپر طریقے سے کام کرنا شروع کر دے گا۔ تو ایسی غذاؤں کا ہمیں استعمال کرنا چاہیے جو بھی یہ، لیکن ایک چیز کا آپ خاص خیال رکھیں کہ ہر ایک چیز کی متناسب مقدار کا استعمال جو ہے وہ زیادہ فائدہ مند رہتی ہے۔ اگر آپ اس کو زیادہ مقدار میں استعمال کریں گے تو پھر بھی نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ تو اس میں ایک اور جو چیز جو ہے کہ جب بھی آپ یہ خربوزے کا استعمال کریں تو اس کے بعد کوئی بھی اینی ون چیز کھائیں پیئیں نہیں، بلکہ خربوزے کے اندر پانی کی مقدار بھی الحمدللہ موجود ہے، اس کے علاوہ فلوئڈ بھی اس کے اندر موجود ہوتا ہے، یعنی یہ آپ کی جسمانی جو کیفیت جو طلب ہوتی ہے یہ انشاءاللہ اس کو بھی یہ بھرپور طریقے سے کور کر جاتا ہے۔ یعنی خربوزہ کھانے کے بعد کوئی بھی اینی ون چیز آپ استعمال نہ کریں، تو انشاءاللہ اس سے یقینی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت والی زندگی سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔